बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 7 इक़्सा सुन चुके हैं और अब 8वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग निकल जाओ। कमांडर मुहिबुल्लाह ने दांत भींचकर तकलीफ जब्त करते हुए कहा, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं कमांडर। मैंने कहा। उसी वक्त अकबर दौड़ता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। मैंने अकबर और मुहिबुल्लाह से उनकी राइफलें ले ली। अकबर ने झुककर मुहिबुल्लाह को अपने कंधे पर लादा और खाई में एक तरफ दौड़ने लगा। हमारे तरफ में अभी मार्टर गन्नों के गोले फट रहे थे और राकेट सरों पर से गुजर रहे थे, लेकिन हम खाई में होने की वजह से महफूज थे। लेकिन एक राकेट हमारे सामने एक ऊंची चट्टान पर लगकर फटा तो हम एक लम्हे को रुक गए। चट्टान के छोटे छोटे पत्थर टूटकर हमारे ऊपर गिर रहे थे। दिन की रोशनी फैल रही थी। हम उसी खाई के नशेब में उतर रहे थे और फिर चट्टानों में दूसरी तरफ मुड़ गए। कमांडर मुहिबुल्लाह को अब दूसरे मुजाहिद ने कंधे पर लाद लिया था। भारतीय फौजी कैंप में अब भी मुसलसल धमाके हो रहे थे, जिनसे आसपास की पहाड़ियां लर्ज रही थी। हम पहाड़ियों में ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्तों पर दौड़ रहे थे। धमाकों की आवाजें कुछ मदम और कम हो गई। हम वहां से बहुत दूर निकल आए थे। मैं सोच रहा था कि भारतीयों का ये कैंप अगर पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान जरूर पहुंच गया था। धूप निकल आई थी। सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा था चट्टानें तपने लगी थी। हम एक जगह चट्टानों के साए में रुक गए। कमांडर मुहिबुल्लाह को जमीन पर बिठा दिया गया। जख्म से खून बह रहा था और मुहिबुल्लाह ने तकलीफ जब्त करने के लिए दांत भींच रखे थे। अकबर ने अपनी कमर पर बंधा हुआ पटका खोल लिया और उसकी एक लंबी सी पट्टी फाड़कर जख्म से जरा ऊपर कसकर बांध दी। पहाड़ियों में फायरिंग की आवाजें मुसलसल गूंज रही थी। भारतीय फौजी यकीनन हमारे ताकुम में होंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो उन पहाड़ों में ज्यादा अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। चंद मिनट रेस्ट करने के बाद हम फिर चल पड़े। मुहिबुल्लाह को फिर अकबर ने कंधे पर लाद लिया। हमारी मंजिल फिरोजपुर नामी कस्बे के करीब पहाड़ियों में वो गार था, जिसके बारे में पहले ही से तय कर लिया गया था कि कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हमारी पार्टी के मुजाहिदीन वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं ताकि आपको सूरत-ए-हाल समझने में कुछ आसानी हो सके। फिरोजपुर नाम का कस्बा श्रीनगर से पूंछ की तरफ जाने वाली शाहराह के संगम पर वाक़ है, जहां से ये गुलमर्ग से होती हुई बारामूला की तरफ चली गई है। पूंछ तो अब आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। कंट्रोल लाइन के करीब ये सड़क बंद कर दी गई है। अगर आप श्रीनगर से उस शाहराह पर सफर करें तो चंद मील के आगे मागाम का कस्बा है। उससे आगे 2 और छोटी छोटी बस्तियां हैं, जिनके बाद श्रीनगर से तकरीबन 25 मील के फासले पर फिरोजपुर है। यहीं से एक सड़क गुलमर्ग की तरफ निकलती है। अगर सड़क से सफर किया जाए तो फिरोजपुर से गुलमर्ग का फासला तकरीबन 10 मील बनता है, लेकिन मुजाहिदीन के लिए सड़क पर सफर करना मुमकिन नहीं, क्योंकि उस शाहराह पर भारतीय फौजियों के काफिलों की आमदोरफ्त जारी रहती है। हम लोग सड़क से तकरीबन 1 मील दूर हटकर दुश्वार गुजार पहाड़ों में सफर कर रहे थे। हमें कोई खतरा भी नहीं था और फासला भी कम से कम होकर 6 मील रह जाता। कमांडर मुहिबुल्लाह को हम लोग बारी बारी कंधों पर उठाकर सफर कर रहे थे। इस तरह रफ्तार अगरचे कम हो गई थी, लेकिन हमने बेतकान अपना सफर जारी रखा। एक मौके पर हम पहाड़ी पर ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सड़क नजर आ रही थी। श्रीनगर के तरफ से चंद फौजी ट्रक बड़ी तेजी से गुलमर्ग की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। ट्रकों पर हैवी मशीन गन्ने नस्ब थी। हम उस पहाड़ी पर तकरीबन 2000 फुट की बुलंदी पर थे और उस वक्त तक चट्टानों की आड़ में खड़े रहे जब तक वो फौजी ट्रक पहाड़ों में एक मोड़ घूमकर हमारी निगाहों से ओझल न हो गए। हम चट्टानों में सफर करते हुए एक बार फिर शाहराह से दूर हटते चले गए और तकरीबन 9 बजे के करीब चट्टानों में पोशीदा एक गार में पहुंच गए। उस गार में डॉक्टर मरियम को देखकर मैं उछल पड़ा। मेरे लिए ये इंकशाफ दिलचस्पी से खाली नहीं था कि डॉक्टर मरियम गुज़िश्ता शाम यहाँ पहुंच गई थी। यहाँ उसकी आमद इत्तफाकिया नहीं, तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक थी, क्योंकि यह करीब तरीन जगह थी जहाँ जख्मी मुजाहिदीन को तिब्बी इमदाद फराम की जा सकती थी। हमसे पहले अब्दुल गनी लोन की पार्टी भी यहाँ पहुंच चुकी थी। उसकी पार्टी के 2 मुजाहिद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक के बाजू में गोली लगी थी और दूसरे की पिंडली में। डॉक्टर मरियम हमारे आने से पहले उनकी ड्रेसिंग कर चुकी थी और अब वो फौरी तौर पर कमांडर मुहिबुल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गई। मुहिबुल्लाह को लगने वाला बम का ताज़ा टुकड़ा गोश्त के अंदर भी रह गया था, जिसे निकालना बहुत जरूरी था। इस किस्म के ऑपरेशन करने के लिए मरीज को बेहोश करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ एनेस्थीसिया को तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तमाम डॉक्टर मरियम के पास एक ऐसा स्प्रे था जिससे गोश्त वक्ती तौर पर सुन्न हो जाता था। अब्दुल गनी लोन और मैं कमांडर मुहिबुल्लाह के करीब मौजूद थे। डॉक्टर मरियम ने पहले जख्म का मुआयना किया, फिर उसके इतराफ में स्प्रे कर दिया।
चंद सेकंड बाद उसने जख्म के करीब टांग पर चुटकी भरकर देखा। मुहिबुल्लाह ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। डॉक्टर मरियम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। नश्तर और एक दूसरे आला इजरात की मदद से वो जख्म को अंदर से फैलाती चली गई। मैं उस मंदिर को ज्यादा देर तक नहीं देख सका और नजरें दूसरी तरफ फेर ली। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। डॉक्टर मरियम जख्म को अंदर तक खोलती चली गई। स्प्रे का असर जायल होने लगा था और मुहिबुल्लाह के चेहरे पर भी करब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। हौसला रखो कमांडर, मरियम ने कहा, बस 1 मिनट। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन वो खामोश हो गई। उसकी तमाम तर तवज्जो जख्म की तरफ थी। वो हाथ में पकड़ी हुई चिमटी को जख्म के अंदर हरकत दे रही थी और फिर उसने चिमटी को बाहर खींच लिया। लोहे का वो टुकड़ा तकरीबन आधा इंच के करीब था जिसे मरियम ने एक तरफ डाल दिया। कमांडर मुहिबुल्लाह इस वक्त बुरी तरह टांग पटक रहा था। मैंने और अब्दुल गनी लून ने उसे मजबूती से जकड़ लिया और डॉक्टर मरियम बड़े ही नमाक से अपने काम में मसरूफ रही। चंद मिनट और लग गए, फिर ड्रेसिंग कर दी गई। कमांडर मुहिबुल्लाह के चेहरे पर करबो अजियत के तासरात नुमायां थे। उसने तकलीफ जब्त करने के लिए जबड़े भींच रखे थे, मगर मुंह से उफ तक न निकली थी। और ये वाकई हिम्मत की बात थी। होश में रहते हुए ऑपरेशन बर्दाश्त कर लेना बड़े हौसले का काम था। मरियम ने उसे एक गोली भी खिला दी थी। ड्रेसिंग के कुछ देर बाद मुहिबुल्लाह पुरसुकून होता चला गया और फिर शायद ये उसे खिलाई जाने वाली गोली का असर था कि वो नींद की आगोश में चला गया। हम लोग गार के दूसरे हिस्से में आ गए। मरियम हाथ धोकर कहवा बना लाई। उस वक्त गार में हम 12 आदमी थे। मुझे मालूम था कि हमारी पार्टी के 2 मुजाहिदीन शहीद हुए थे। हसन लापता हो गया था। उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो शहीद हो गया था या हमसे बिछड़कर पहाड़ों में किसी तरफ रोपोश हो गया था। अब्दुल गनी लून की पार्टी का एक मुजाहिद शहीद हुआ था और 2 जख्मी हुए थे जिन्हें यहाँ लाकर ट्रीटमेंट दे दिया गया था। कमांडर रशीद या उसकी पार्टी के बारे में कोई इतला नहीं थी। वो लोग किसी और तरफ निकल गए थे। भारतीयों के फौजी कैंप के बारे में भी कोई इतला ना थी कि उनका कितना नुकसान हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल था कि हमने उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। ये गार भी बारामूला वाले गार की तरह कुशादा और अंदर से कई हिस्सों पर मुश्तमिल था। चाय पीने के बाद हम काफी देर तक बातें करते रहे और फिर मैं डॉक्टर मरियम के साथ गार के एक और हिस्से में आ गया। ये जगह भी एक बड़े हालनुमा कमरे की तरह बहुत कुशादा थी। उसके आंख में तकरीबन 4 फुट की बुलंदी पर 2 फुट चौड़ा एक पत्थर दीवार से आगे को निकला हुआ था। ये पत्थर इतना चौड़ा था कि 2 आदमी आसानी से उस पर बैठ सकते थे। उस पत्थर से 3 फुट ऊपर एक तंग सुरंग थी। एक सेहतमंद आदमी आसानी से उस सुरंग में से गुजर सकता था। आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं, डॉक्टर मरियम कहते हुए पत्थर की तरफ आगे को निकले हुए कारंस के करीब पहुंच गई। उसने दोनों हाथ पत्थर पर टिका दिए और फिर इस तरह उचक कर पत्थर पर चढ़ गई कि मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें हैरत की कोई बात ना थी। वो 2 साल से इन पहाड़ों में रहती थी और इस तरह उचक उछलकर चट्टानों पर उतरने चढ़ने की आदी हो गई थी। आओ ऊपर आ जाओ, मरियम ने मुझे इशारा किया। मैं भी मरियम की तरह उचक कर पत्थर पर चढ़ गया। उससे 3 फुट ऊपर तंग सी सुरंग से हवा आ रही थी। मरियम ने दोनों हाथ सुरंग के दहाने के निचले किनारे पर जमा दिए और अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगी। मैं उसे देखता रहा। पहले उसके जिस्म का बालाई हिस्सा सुरंग में गायब हुआ और फिर उसके पैर भी मेरी निगाहों से ओझल हो गए। आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ। मरियम की आवाज सुनकर मैं भी उचक कर उस सुरंग में दाखिल हो गया और सीने के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुरंग में ताजा हवा की आमदोरफ्त तो थी, लेकिन तारीकी इस कदर गहरी थी कि मुझे अपनी आंखों के सामने भी कुछ नजर न आ रहा था। चंद गज आगे जाकर मरियम रुक गई। मेरा सर उसके पैरों से टकरा गया। मैं इसलिए रुक गई थी कि तुम भी रुक जाओ। मरियम की आवाज मेरी समाज से टकराई। आगे जरा ख्याल से आना, सुरंग दाईं तरफ मुड़ रही है। ऐसा ना हो तुम्हारा सर सामने वाली दीवार से जा टकराए। मरियम फिर आगे बढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे रेंगता रहा था। उसके खबरदार करने के बाद मैंने एक हाथ आगे को निकाल लिया था। मेरा हाथ सामने वाली दीवार से टकराया और मैं टटोलता हुआ दाईं तरफ मुड़ गया। उस तरफ तकरीबन 15 गज आगे मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वहां जगह भी कदरे कुशादा थी। वहां से सुरंग एक बार फिर दाईं तरफ मुड़ गई थी और रोशनी उसी तरफ से आ रही थी। जब उस तरफ मुड़ा तो मरियम दीवार के साथ टेक लगाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। हम तकरीबन 200 फुट ऊपर आ गए थे। सीने के बल रेंगते हुए मेरी सांस भी फूल गई थी। मरियम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैंने पहले इधर उधर और फिर सर उठाकर ऊपर देखा तो मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। हम इस वक्त एक तंग से कुएं में खड़े थे। दीवारों का दरमियानी फासला 3 फुट से ज्यादा ना था। दीवारों में छोटे बड़े पत्थर भी उभरे हुए थे। ऊपर बहुत ऊपर
آسمان نظر آ رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ کنواں تقریباً 50 فٹ گہرا تھا۔ اوپر چلو، مریم نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اوپر؟ میں نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ ہاں، اصل نظارہ تو اوپر ہے۔ مریم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن پھر اس کا اشارہ پا کر میں اوپر چڑھنے لگا۔ مریم نے بائیں پھیلا کر دونوں ہاتھ دیواروں پر ٹکا دیے اور اسی طرح پیر بھی پھیلا لیے۔ اس طرح پتھروں پر پیر ٹکا کر اوپر چڑھتے ہوئے میرا سانس پھول گیا تھا۔ تقریباً نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے نیچے دیکھا، مریم بھی میرے پیچھے ہی اوپر آ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میرا پیر پھسل گیا تو مریم کو بھی اپنے ساتھ لے مروں گا، لہذا میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر آ کر میں نے دونوں ہاتھ اس کنویں کے کناروں پر جما دیے اور محتاط انداز میں اچک کر باہر آ گیا۔ میرا سانس اگرچہ بری طرح پھولا ہوا تھا، مگر میں نے جھک کر مریم کو اوپر کھینچ لیا اور ایک طرف اوندا ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ڈاکٹر مریم بھی میرے قریب ہی بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور پھر اس کی آواز سن کر میں سیدھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یوں تو کشمیر کی پوری وادی جنت کا ٹکڑا تھی، مگر ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ ہم اس وقت ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھے۔ ہماری پچھلی طرف 20-25 فٹ اونچی ایک چٹان تھی۔ دائیں بائیں دور تک چنار اور یوکلپٹس کے درخت پھیلے ہوئے تھے اور سامنے تہادے نشیب میں جیسے سبز مخمل کا فرش پھیلا ہوا تھا، جس میں رنگ برنگے پھول ستاروں کی طرح ٹنگے ہوئے تھے۔ نیچے پھیلی ہوئی وادی میں بہت دور دور تک 3 مکان تھے۔ ایک مکان کی چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا اور سرمئی لکیر کی طرح اوپر اٹھ کر آسمان کی وسعتوں میں پھیل کر معدوم ہو رہا تھا۔ اس وادی کے دوسری طرف بہت اوپر برف سے ڈکی ہوئی پہاڑی چوٹیاں تھیں۔ تیز دھوپ میں برف پوش پہاڑیاں اس طرح چمک رہی تھی کہ ان پر نگاہ ٹھکانا مشکل ہو رہا تھا۔ انہی برف پوش پہاڑوں کے دامن میں غالباً چیڑ کا جنگل تھا جو دائیں بائیں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ فضا میں بڑی خوشگوار سی مہک تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ جو وادی میں سبزہ نظر آ رہا ہے نا، مریم نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دھان کے کھیت ہیں اور دائیں طرف وہ جو چمکتی ہوئی لکیر سی نظر آ رہی ہے وہ وولر جھیل سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا دریا ہے جو سرحد پار کر کے پونچھ کی طرف نکل جاتا ہے، اور اس دریا کے دائیں طرف وہ جہاں درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے وہاں سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر فیروز پور قصبہ ہے، لیکن ان نیلی پہاڑیوں کی وجہ سے قصبہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا۔ لگتا ہے تمہیں وادی کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں، میں نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں 2 سال سے مجاہدین کے ساتھ ان پہاڑوں میں ہوں اور وادی کے چپے چپے سے واقف ہوں، مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا مطلب ہے یہ غار، میں نے پوچھا۔ یہ غار فیروز پور قصبے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے اور ہم اس وقت تقریباً 3000 فٹ کی بلندی پر ہیں، مریم نے کہا۔ اس غار تک آنے کا راستہ تم دیکھ چکے ہو، بہت دشوار گزار مگر محفوظ ہے۔ بھارتی فوجی مجاہدین کا تعاقب کرتے ہوئے بھی کبھی پہاڑیوں میں زیادہ اندر نہیں آئے، انہیں اپنے گھیرے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ غار اگرچہ محفوظ ہے لیکن قدرت بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے ہم کا لفظ استعمال کیا تھا اور وہ اپنے آپ کو مجاہدین سے الگ نہیں سمجھتی تھی۔ اگر کبھی اتفاق سے بھارتی وحشی اس غار تک پہنچ بھی گئے تو قدرت نے ہمیں اپنے بچاؤ کا دوسرا راستہ بھی دکھا رکھا ہے۔ غار کے اندر وہ تنگ سی سرنگ اور یہ کنواں نما راستہ، وہ کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ وہ راستہ ہے جو ہنگامی صورتحال میں ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرف سے بھی یہ راستہ محفوظ ہے۔ اول تو کسی بھارتی فوجی کے یہاں تک آنے کا امکان ہی نہیں، اور اگر اتفاق سے کوئی یہاں پہنچ بھی جائے تو اس گہرے کنویں کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے غار تک راستہ جاتا ہے۔ ہاں واقعی، میں نے کہا، قدرت ہم پر مہربان ہے جو ہمارے لیے اس طرح کے وسیلے پیدا کر رہی ہے۔ مریم نے فوری طور پر کچھ نہیں کہا، چند لمحے خاموش رہی اور پھر وہ مجھ سے گزشتہ شب کی کارروائی کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ میں اسے تفصیل سے سب کچھ بتاتا رہا۔ اپنے بعض ساتھیوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے میں افسردہ سا ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ آخر میں کہہ رہا تھا، ہم نے اگرچہ اس کیمپ کی حد تک بھارتی فوجیوں کی کمر توڑ کر رکھ دیا، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ہم نے انہیں کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ آج شام تک یا کل دن میں کسی وقت بھی یہ معلوم ہو جائے گا، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا اور پھر مریم سے پہلے کنویں میں اترنے لگا۔ اس وقت احساس ہوا کہ کنویں کی دیواروں پر چڑھنا آسان تھا لیکن نیچے اترنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے ہاتھ اور پاؤں جما کر نیچے اترنے لگا۔ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ سرنگ میں اترنا تھا۔ اس مرتبہ بھی مریم میرے آگے تھی اور میں پیچھے۔ ہم سینے کے بل الٹا لیٹے نیچے کی طرف پھسل رہے تھے
اور بلا کر یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ جب ہم غار میں پہنچے تو اکبر کے سوا سب لوگ سو رہے تھے۔ اکبر سب مشین گن سنبھالے غار کے دانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے اور پہاڑوں کے طویل سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ مجھے نہ تو تھکن کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی نیند رہی تھی۔ اکبر بھائی، تم بھی رات بھر کے جاگے اور تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ، میں یہاں ڈیوٹی دیتا ہوں، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں نے اکبر سے سب مشین گن لے لی اور اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اکبر اٹھ کر چند گز دور عبدالغنی لون کے قریب فرش پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں تمہارے لیے قہوہ بنا کر لاتی ہوں، تمہیں اس وقت یقیناً طلب ہو رہی ہوگی، مریم نے کہا۔ ہاں طلب تو ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ مریم غار کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی۔ میں غار سے باہر دیکھنے لگا۔ یہاں سے وہ منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا جو میں نے اوپر سے دیکھا تھا۔ غار کا دہانہ دوسرے رخ پر تھا، اس کے سامنے قد آدم خودرو جھاڑیاں اور چٹان نما بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے تھے جن کی وجہ سے زیادہ دور تک نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 15-20 منٹ بعد مریم قہوہ بنا کر لے آئی۔ اس نے ایک مگ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور دوسرا خود لے کر سامنے بیٹھ گئی۔ قہوے کی جزکیوں کے ساتھ ہم سرگوشیوں میں باتیں بھی کرتے رہے۔ انہی باتوں سے مریم کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی میرے سامنے آیا۔ وہ لاہور کی ذمہ دار گھرانے کی فرد تھی۔ ان کی زمینیں لاہور کے نوا میں تھی، جبکہ لاہور کے سب سے مہنگے علاقے ماڈل ٹاؤن میں بھی اس کی ایک شاندار کوٹھی تھی۔ وہ میڈیکل کی تعلیم سے جیسے ہی فارغ ہوئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ فی الحال اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کی منگنی اگرچہ بچپن ہی میں اپنے ہمزاد سے ہو چکی تھی اور وہ بھی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مریم نے اپنے منگیتر سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کا خیال دل سے نکال دیا جائے۔ مریم کے منگیتر نے بڑی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور مریم کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ شادمان ٹاؤن میں اپنے 10 کنال کے پلاٹ پر اسے ہاسپٹل کی عمارت تعمیر کر کے دینے کو تیار ہے اور وہ بے لوث ہو کر ہر طرح سے اس کی معاونت بھی کرتا رہے گا۔ لیکن مریم نے اس کی پیشکش کو بھی ٹال دیا تھا کہ فی الحال اسے تجربے کی ضرورت تھی۔ وہ سرکاری ملازمت کے دوران پہنچ کے ہاسپٹل میں آ گئی اور مجاہدین کی حالت دیکھ کر اس نے زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا اور پہنچ سے کشمیر آ گئی اور پچھلے 2 سال سے وہ مجاہدین کی خدمت کر رہی تھی۔ ہم دیر تک غار کے دہانے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر مریم اٹھ کر دوسرے حصے میں چلی گئی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا باہر تکتا رہا۔ مریم نے روٹیاں پکا لی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سب کو جگہ دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر تھکن کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ہم مجھ پر نیند بھی حملہ آور ہو رہی تھی۔ زبیر نامی نوجوان نے میری جگہ ڈیوٹی سنبھال لی اور میں فرش پر لیٹتے ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو غار کے باہر بھی شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ غار کے دوسرے حصے میں لالٹینیں جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی اس طرف پہنچ رہی تھی۔ چند لمحہ تک تو میرے دماغ پر نیند کا خمار طاری رہا اور جب حواس بحال ہوئے تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ میرے قریب حسن بیٹھا ہوا تھا۔ کمانڈر محب اللہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے نیم دراز تھا اور مریم اس کے قریب ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے علاوہ غار میں اور کوئی نہ تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ تمام مجاہدین شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے مختلف ٹھکانوں کی طرف جا چکے تھے۔ حسن کے بڑے دلچسپ انکشافات ہوئے۔ وہ ہماری کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہی اطراف کے پہاڑوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق شہر کی شمالی چھاونی سے کئی فوجی ٹرک وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن وہ کیمپ سے دور ہی رک گئے تھے۔ فوجی دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی پہاڑیوں پر پھیل گئے۔ وہ کیمپ بالکل تباہ ہو چکا ہے، حسن بتا رہا تھا۔ میں 5 بجے تک اپنی کمین گاہ میں چھپا رہا۔ اس وقت تک کیمپ میں اکا دکا دھماکے ہو رہے تھے اور دھوئیں کے بادل امڑ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کیمپ میں درجنوں فوجی جہنم رسید ہو چکے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ کیمپ کے نقصان کے بارے میں صحیح اطلاع نہیں تھی۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ ہم نے بھارتی فوج کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ اگلے روز ایک اور مجاہد غار میں پہنچ گیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق بھارتی فوجی مجاہدین کی تلاش میں آس پاس کی بستیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں اور بستیوں کے کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر ڈالا گیا۔ کئی بے گناہ بوڑھوں کو اذیتیں دے کر ہلاک کیا گیا اور عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بھارتی فوجی کیمپ کی تباہی کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف اطلاعات مل رہی تھی۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ وہ کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور 57 فوجی جہنم واصل ہوئے تھے، جن میں چند اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ کیمپ کی تباہی اور اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے گناہوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ شبے میں پکڑے جانے والوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی شام ایک اور خوفناک اطلاع ملی۔ فوجیوں نے گلمرگ کے ایک مکان سے 2 نوجوانوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس میں ایک بیمار تھا، اس میں چلنے کی طاقت نہ تھی اور کئی روز سے بستر پر پڑا ہوا تھا۔
دوسرا اس کا دوست تھا جو اس کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا. وہ بیٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کی عمر 16 کے لگ بھگ تھی. بھارتی فوجی ان دونوں کو پکڑ کر شہر کے مرکزی چوراہے پر قائم کیمپ میں لے گئے. تقریباً 2 گھنٹوں تک مجاہدین کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے ان پر تشدد کیا گیا. پھر بیمار نوجوان کے جسم پر بم باندھ کر اسے چوک میں چھوڑ دیا گیا اور جب بم پھٹا تو اس نوجوان کے چیتھڑے اڑ گئے، جبکہ دوسرے نوجوان کو مزید تفتیش کے لیے چھاونی میں بھیج دیا گیا اور پھر اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہ چلا. بیمار نوجوان کو بم سے اڑائے جانے کی خبر آنن فانن پوری وادی میں پھیل گئی. نہتے بے بس اور مجبور کشمیری احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. کئی شہروں میں ان کے پرامن احتجاجی جلوسوں پر بھارتی فوجیوں نے گولیاں برسائی اور چند اور لاشیں گرا دی. بے گناہ کشمیریوں نے مزید احتجاج کے لیے پوری وادی میں ہڑتال کی کال دے دی. وادی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ہڑتال روز کا معمول بن چکا تھا، لیکن بھارتی حکمرانوں پر ان پرامن احتجاجات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اس کے برعکس نقصان کشمیری عوام کا ہی ہوتا تھا. تمام کاروبار ٹھپ ہو رہے تھے. شہروں میں رہنے والے بھی فاقہ کشی کر رہے تھے. ایک ہفتہ بعد ایک اور سنسنی خیز اطلاع ملی. بھارتی فوج کے ایک دستے نے بسال پور پر حملہ بول دیا تھا. انہیں اطلاع ملی تھی کہ کیمپ پر مجاہدین کے حملے سے ایک روز پہلے 2 مجاہدین اس بستی میں آئے تھے اور پورا دن یہاں گزار کر گئے تھے. یہ اطلاع میرے اور مقبول کے بارے میں تھی. ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے بستی والوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جب بستی والوں نے احتجاج کیا تو بھارتی وحشیوں نے کئی گھروں کو نظر آتش کر دیا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. بھارتی فوجیوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ مجاہدین نے ماسی عائشہ کے گھر میں پناہ لی تھی. ماسی عائشہ کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسے تشدد اور حوث کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں اور سنگینیوں سے وار کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا اور اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. میں اس بستی کے بارے میں کچھ اور سننا چاہتا تھا اور پھر یہ سنسنی خبر سن کر میری روح کانپ اٹھی کہ بسال پور کی 4 جوان لڑکیاں لاپتہ تھی اور ان میں انگوری بھی تھی. جب میں نے انگوری کو دیکھا تھا تو میرے سینے میں ایک ہلچل سی بچی تھی. اس سے حالانکہ میری کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس کے لیے اپنے اندر عجیب سے جذبات محسوس کرنے لگا تھا. اس کے بارے میں سوچتا تو میرے پورے بدن میں گدگدی سی ہونے لگتی اور اب اس روح فرسا خبر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. میری روح تک کانپ اٹھی تھی. خبر لانے والے کی اطلاع کے مطابق 2-3 لڑکیاں فوجیوں کے قبضے میں تھی اور 2-3 لڑکیوں کو شام کے اندھیرے میں بستی سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا تھا. ہو سکتا ہے انگوری بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو جو بھارتی فوجیوں سے بچ کر بستی سے بھاگ گئی تھی. ایک مہم سی امید تھی اور میں اس امید کے سہارے اسے تلاش کرنا چاہتا تھا. اور جب میں نے ڈاکٹر مریم سے بات کی تو وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. ٹھیک ہے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، کمانڈر محب اللہ سے بات کر لو، وہ تمہیں نہیں روکے گا. کمانڈر محب اللہ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور حسن کو بھی میرے ساتھ کر دیا. ہم اسی شام ان سے رخصت ہو کر غار سے روانہ ہو گئے. ہم رات بھر پہاڑوں میں چھپ کر سفر کرتے رہے. صبح سویرے بسال پور کے نوا میں پہنچ گئے، لیکن بستی کا رخ کرنے کی بجائے جنگل میں ہی چھپے رہے. پورا دن ہم نے جنگل میں گزار دیا اور شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد جنگل سے نکل کر بستی میں آ گئے. کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا. یہ بھارتی فوجی چنگیز اور ہلاکو سے زیادہ سنگ دل اور ظالم تھے. جس بستی میں نکل جاتے اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. اس روز بھارتی فوجی 2-3 لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے. میرے پوچھنے پر گاؤں کے ایک بوڑھے نے بتایا انگوری 2-3 لڑکیوں کے ساتھ بستی سے بھاگ گئی تھی. کل یہ خبر سننے میں آئی تھی کہ اسے پتن کی طرف کسی جگہ پر دیکھا گیا ہے. یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ انگوری ہی تھی یا کوئی اور. میرے دل میں امید کی کرن کچھ اور روشن ہوگی. میں اور حسن اسی رات پتن کی طرف روانہ ہو گئے. بارامولہ سری نگر شاہراہ پر واقع پتن نام کا قصبہ بسال پور سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر تھا. اگر ہم بارامولہ کی طرف ہو کر جاتے تو یہ فاصلہ کم سے کم 20 میل بڑھ جاتا. ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر بھارتی فوجیوں کے تصادم کا زیادہ خطرہ بھی نہیں تھا. ہمیں بستی سے خچر مل گئے. ہم راتوں رات دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے صبح 4 بجے کے قریب پتن بارامولہ ہائی وے کے قریب پہنچ گئے. سڑک ہمارے سامنے تھی. ہم پہاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آنا چاہتے تھے کہ گرر گرر کی آوازیں سن کر رک گئے. وہ بھاری ٹرکوں کی آوازیں تھی. ہم خچروں سے اتر کر کچھ اور آگے نکل گئے اور ایک چٹان کی آڑ سے سڑک کی طرف دیکھنے لگے. اس جگہ بڑے بڑے چٹان نما پتھر تھے اور درختوں کی بھی بہتات تھی، اس لیے سڑک کی طرف سے ہمیں دیکھ لیے جانے کا اندیشہ نہ تھا. وہ 2 فوجی ٹرک تھے جن پر سامنے اور دائیں بائیں مشین گنیں نصب تھی اور فوجی الرٹ کھڑے تھے. سڑک ہم سے تقریباً 15 فٹ نیچے تھی. میں اور حسن پتھروں کی آڑ میں کھڑے انہیں اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہے.
میرا خیال تھا کہ ٹرک نکل جائیں تو ہم سڑک پار کر کے دوسری طرف کی پہاڑیوں میں چلے جائیں گے۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پہاڑیاں تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں اچھل پڑا۔ ہم سے کچھ آگے شاید کچھ مجاہدین گھات لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے ٹرکوں پر فائر کھول دیا تھا۔ میں نے حسن کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں بھی ٹرکوں پر فائر کرنے لگے۔ اگلے ٹرک کے 2 گنزر دوسرے مجاہدین کی فائرنگ سے جہنم واصل ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ دوسرے فوجیوں نے سنبھال لی تھی اور مشین گنوں کا فائر کھول دیا تھا۔ نصف درجن فوجی ٹرکوں سے کود کر سڑک کے کنارے پتھروں کے پیچھے پوزیشن سنبھال چکے تھے اور سب مشین گنوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دوسرے مجاہدین کون تھے، لیکن ان کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سامنے سے مشین گنوں کی شدید فائرنگ کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اور پھر کان پھاڑ دینے والا ایک دھماکہ ہوا۔ مجاہدین میں سے کسی نے اگلے ٹرک پر دستی بم پھینک دیا تھا۔ ٹرک کے پرخچے اڑ گئے۔ سڑک کے کنارے پتھروں میں پوزیشن لیے ہوئے بھارتی فوجیوں کی فائرنگ میں شدت آ گئی تھی۔ ہم اپنی جگہ بدل کر فائرنگ کر رہے تھے۔ سامنے سے فائرنگ میں بھی شدت آ گئی تھی۔ میں اور حسن دوڑتے ہوئے وہاں سے دور نکل گئے۔ اس طرف سے بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پھر 2 آدمی دوڑتے ہوئے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی رائفلیں سیدھی کر لی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے رائفلوں کے رخ بدل گئے۔ میں دوڑتا ہوا جیسے ہی ایک پتھر کے دوسری طرف مڑا، اس طرف سے آنے والا ایک مجاہد مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ چیخ سن کر میں بھی چونک گیا تھا۔ اس مجاہد نے ڈھیلا ڈالا لباس پہن رکھا تھا، سر پر کالا رومال بندھا ہوا تھا، چہرے پر نقاب تھا۔ اکثر مجاہدین بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپا مار کارروائیاں کرتے ہوئے چہروں پر نقاب باندھ لیا کرتے تھے تاکہ انہیں شناخت نہ کیا جا سکے۔ مجھ سے ٹکرا کر وہ مجاہد لڑکھڑا گیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اتفاق سے میرا ہاتھ اس کے چہرے سے ٹکرایا اور نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا اور اس سیاہ پوش مجاہد کا چہرہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ انگوری تھی۔ انگوری تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ مجھے یاد آ گیا جب میں نے ایک دن انہیں کے گھر میں قیام کیا تھا تو میری طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر سرخی چھا جاتی تھی اور حیا سے نظریں جھک جاتی تھی، لیکن اس وقت وہ مجھ سے ٹکرانے کے بعد میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا، لیکن نہ تو اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلی تھی اور نہ ہی اس کی نظریں جھکی تھی۔ اس کے برعکس اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں کو سوئی کی مدد سے کپڑے پر رنگین دھاگوں سے نازک سے بیل بوٹے بناتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھوں میں سب مشین گن تھی جو صرف انگارے اگلنا ہی جانتی تھی۔ تمہارے ہاتھوں میں رائفل دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اوہ! انگوری کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ عورت کھیتوں میں اناج اگانے سے لے کر زمین کا سینہ تک چیر سکتی ہے، سڑکیں بنانے کے لیے پتھر کوٹ سکتی ہے، مزدوری کرنے کے لیے سر پر بوجھ اٹھا سکتی ہے، تو ہاتھوں میں رائفل کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ اور میں تو کشمیر کی بیٹی ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کی ہر عورت اپنی عزت و ناموس کے تحفظ اور وادی کے تقدس کے لیے ہاتھوں میں رائفل اٹھا لے، لیکن گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ بھارتی فوجی فائرنگ کرتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ انگوری بھاگو اس طرف! انگوری کے ایک ساتھی نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ بھی نسوانی آواز تھی جس نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ وہی مجاہد تھا جس نے پہلے مجھ پر رائفل تانی تھی۔ گول مٹول سا چہرہ، چمکتی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں اور ڈھیلا ڈھالا کرتا۔ اس کے سر پر بھی کالا رومال بندھا ہوا تھا اور وہ بھی لڑکی تھی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، بعد میں تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ انگوری نے کہا۔ صرف ایک، میں نے جواب دیا اور حسن کی طرف اشارہ کیا جو چند گز دور ایک بڑے پتھر کی آڑ سے بھارتی فوجیوں کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ اوہ! انگوری کے منہ سے ایک بار پھر نکلا۔ ان وحشیوں کے ایک ٹرک ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ زندہ بچ جانے والے فوجی اب صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے فائرنگ کر رہے تھے۔ اب وہ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، اس طرف نکل چلو۔ اور نوری تم؟ اس نے اپنی ساتھی کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کو لے کر اس طرف نکل جاؤ، ہم لوگ چشمے پر ملیں گے۔ وہ لڑکی نوری فوراً ہی اپنے تیسرے ساتھی کی طرف دوڑ گئی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ اس کے ساتھ کم از کم ایک مرد تو تھا۔ میں نے حسن کو اشارہ کیا اور انگوری کے ساتھ ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ حسن بھی رک رک کر بھارتی فوجیوں کی فائرنگ کا جواب دیتا ہوا ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ بھارتی فوجیوں کے ٹرکوں پر حملہ کرنے والی مجاہدین کی اس پارٹی میں صرف 3 افراد تھے، 2 عورتیں اور 1 مرد، اور ان کی یہ کارروائی بڑی کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے ایک ٹرک کو تباہ کر دیا تھا اور میرے اندازے کے مطابق اس ٹرک کے ساتھ کم از کم 8 فوجیوں کے بھی پر خچے اٹھ گئے تھے۔ ہم بلندی کی طرف دوڑ رہے تھے، نوری اور عبداللہ کسی اور طرف نکل گئے تھے۔
उस तरफ से भी वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं अंगूरी को बहुत नाजुक अंदाम समझता था, लेकिन वो जिस तरह ऊंचे नीचे पत्थरों पर फलांगती हुई बुलंदी की तरफ दौड़ रही थी, उस पर मुझे शदीद हैरत हो रही थी। बाज़ औक़ात तो मुझसे भी आगे निकल जाती। ये पहाड़ियां सब्जे से ढकी हुई थी, मखमली घास और झाड़ियां भी थी और ऊंचे दरख्त भी। हमारे सामने एक बहुत बड़ी अमूदी चट्टान थी। उस तरफ दौड़ते हुए अंगूरी का पैर पिट गया और वो कराती हुई जमीन पर गिरी। अंगूरी का इस तरह गिरना उसकी जिंदगी का ज़ामन बन गया, क्योंकि ठीक उसी लम्हे लादादाद तड़तड़ाती हुई गोलियां उसके सर के ऊपर से गुजरती हुई सामने वाली चट्टान में लगी थी। मैंने भी एक तरफ छलांग लगा दी और जमीन पर गिरते ही पीछे मुड़कर देखा। 2 भारतीय फौजी ऊपर आ गए थे और सब मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंगूरी उनकी गोलियों की जद में आते आते रह गई थी। मैंने एक पत्थर की आड़ लेकर राइफल का ट्रैगर दबा दिया। राइफल खटखटा कर रह गई। मैगजीन खाली हो चुका था। मैंने खाली मैगजीन निकाल कर फेंक दिया और कमर पर बंधे हुए पटके में से दूसरा मैगजीन निकाल कर फिट करने लगा। गन में राइफल फिट करते हुए मैंने अंगूरी की तरफ देखा। वो बड़ी फुर्ती से लूट लगाकर एक पत्थर की आड़ में चली गई थी और फिर दूसरे ही लम्हे उसकी राइफल को शोले उगलते हुए देखा। एक फौजी चिंगाड़ता हुआ ढेर हो गया। दूसरे ने अपने साथी का हशर देखकर एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन वो भी अपने आप को बचा ना सका। हसन की राइफल की गोलियों ने उसे छिलनी कर दिया था और मुझे राइफल इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिल सका। हसन दौड़ता हुआ हमारे करीब आ गया। मैं लपक कर अंगूरी के करीब पहुंच गया और एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। राइफल उसके हाथ में थी। सड़क की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। भारतीय फौजी आवाज से हिलती हुई झाड़ियों पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हम तीनों उस अमूदी चट्टान के साथ साथ दौड़ते हुए दूसरी तरफ निकल गए और रुके बगैर मुसलसल दौड़ते रहे। हमारा रुख बुलंदी की तरफ था। अंगूरी जिस तरह दौड़ने में हमारा साथ दे रही थी वो काबिले तारीफ था। फायरिंग की आवाजें अब बहुत पीछे रह गई थी और फिर फायरिंग रुक गई। भारतीय फौजियों को शायद ये एहसास हो चुका था कि वो हवा में गोलियां चला रहे हैं। कुछ और फासला दौड़ते हुए तय करने के बाद हम गुंजान दरख्तों में रुक गए, जहां बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। अंगूरी एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई।